آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سومرٹن مین کے بارے میں، وہ شخص جسے آج تک پہچاننا ممکن نہیں ہو سکا۔ دسمبر 1948 میں آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ کے سومرٹن بیچ پر ایک لاش ملی تھی۔ لاش ایک ایسے آدمی کی تھی جس نے پالش جوتے کے ساتھ نیا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کا سر دیوار سے ٹکرا ہوا تھا۔ وہ الٹا لیٹا ہوا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اس شخص کی موت سوتے ہوئے میں ہوئی ہوگی۔ اس کے کوٹ کے بائیں جانب ایک بجھا ہوا سگریٹ پڑا تھا۔ اس کی جیبوں کی تلاشی سے ایک غیر استعمال شدہ سیکنڈ کلاس ریل کا ٹکٹ اور ایک بس کا ٹکٹ بھی ملا تھا۔ ایک میڈ ان امریکہ المونیم کی کنگھی، فروٹ چوئنگم کا آدھا خالی پیکٹ، ایک آرمی کلب سگریٹ کا پیکٹ جس میں مختلف برانڈ کے 7 سگریٹ موجود تھے۔ حکام کا خیال تھا کہ موت کی وجہ دل کی خرابی ہو سکتی ہے یا زیادہ امکان زہر کا لگ رہا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم میں زہر کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس شخص کے پاس سے کوئی پرس یا کوئی بیگ نہیں ملا تھا، کسی قسم کی شناخت نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں سے تمام ٹیگ کاٹ دیے گئے تھے۔ حکام نے اس کی جو فنگر پرنٹس لیے تھے وہ بھی ناقابل شناخت تھے، کسی آدمی سے نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے اخبارات میں لاش کی تصویر بھی لگا دی تھی اور پھر بھی کوئی نہیں پہچان سکا وہ شخص کون تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو خبر کوئی نہیں تھی۔ لاش ملنے کے 4 مہینے بعد جب حکام نے دوبارہ تلاشی لی تو ان کو ایک چھپی ہوئی جیب ملی جو اس کے پینٹ کے اندر سلائی کی گئی تھی۔ جیب کے اندر ایک نایاب کتاب کا ایک لپٹا ہوا ٹکڑا ملا تھا جسے رباعیات کہتے ہیں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر تمام شد کے الفاظ درج تھے جس کا مطلب ہے ختم ہو گیا۔ اس کتاب کو مہینوں تلاش کیا گیا لیکن پھر بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہو سکی۔ پھر حکام نے اس اجنبی آدمی کو بغیر شناخت کے دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کو سومرٹن مین کا نام دیا گیا تھا۔ اس کی لاش سے پلاسٹر سے ایک مجسمہ کاسٹ کر لیا گیا تھا تاکہ اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے 8 مہینے بعد ایک آدمی آیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ لاش ملنے کے بعد اسے اپنی کار کے پچھلے حصے سے رباعیات کی ایک کاپی ملی تھی۔ وہ گاڑی اس نے سومرٹن بیچ کے قریب کھڑی کر رکھی تھی اور گاڑی کو لاک نہیں لگایا گیا تھا۔ اس نے اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ جب اس نے اخبار کے مضمون میں اس آدمی کی تلاش کے بارے میں پڑھا تو فوراً لے کر تھانے آ پہنچا تھا۔ یقیناً یہ وہی کتاب تھی۔ کتاب کے آخری صفحے کا ایک حصہ جو پھٹا ہوا تھا وہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے بالکل ملتا تھا جو سومرٹن مین کے پینٹ میں پایا گیا تھا۔ اس کتاب کے اندر ایک فون نمبر اور کچھ عجیب کوڈ درج تھے۔ وہ فون نمبر جیسیکا تھامسن نامی ایک خاتون کا تھا جو قریب ہی رہتی تھی۔ جب حکام نے ان کا انٹرویو لیا تو وہ بہت بے چین لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سومرٹن مین کا مجسمہ دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی، لیکن اس نے اسے جاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے وہ کتاب الفریڈ باکسل نامی ایک شخص کو بیچی تھی۔ الفریڈ باکسل اس وقت بھی زندہ تھا اور اب بھی اس کے پاس وہ رباعیات کی کاپی موجود تھی جو جیسیکا نے اسے بیچی تھی، اور جو کوڈ پایا گیا تھا وہ بھی زیادہ مددگار ثابت نہ ہو سکا۔ بہت کوششوں کے باوجود آج تک اسے کریک نہیں کیا جا سکا۔ آج تک سومرٹن بیچ پر موجود شخص کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ کیا جیسیکا اسے جانتی تھی؟ وہ شخص کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟
شاید مستقبل میں کچھ پتہ چل سکے، ہمیں اس کا انتظار ہی رہے گا۔